پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. میں اسد اللہ خان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریکنگ ویوز ود 92. ناظرین، دو موضوعات پر آج ہم پروگرام میں گفتگو کریں گے. ایک تو سانحہ ساہیوال جس میں مارے جانے والے لوگوں کی نماز جنازہ بھی اب سے چند لمحے پہلے ادا کی گئی ہے جو آپ نے دیکھی ہے. مختلف موقف بدلے ہیں سی ٹی ڈی نے، اور مختلف موقف بدلنے کے بعد جو حتمی موقف اب سامنے آیا ہے، جو اب پنجاب حکومت کا بھی موقف ہے، راجہ بشارت صاحب نے بھی یہی کہا، اور موقف یہ اپنایا گیا ہے کہ خلیل تو اپنے خاندان کے ساتھ بے گناہ مارا گیا، لیکن بہرحال ذیشان دہشت گرد تھا، اور اس کے ساتھی بھی رات گجرانوالہ میں جو مارے گئے وہ بھی اسی کا تسلسل تھا، اسی کارروائی کا، اور مخبری بالکل ٹھیک تھی. یہ اب اصرار ہے سی ٹی ڈی کا، اگرچہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن حتمی طور پر سرکاری موقف اب یہ سامنے آ گیا ہے. اب اگر مخبری اتنی ہی اچھی تھی تو پھر یہ موقف بار بار کیوں بدلے گئے، اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے. اور پروگرام کے دوسرے حصے ہم دیکھیں گے کہ 23 جنوری کو جو بجٹ آ رہا ہے اس میں اب وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ نئے ٹیکسز نہیں لگ رہے، تو پھر کیا اہم بات ہے اس میں، کیا ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر 5-6 مہینے کی جو کارکردگی ہے اس میں مثبت اشاریہ کون سے ہیں، منفی چیزیں کون سی ہیں، اور نہایت منفی یا انتہائی منفی چیزیں کون سی ہیں. تو اس پر ایک تفصیلی گفتگو کریں گے. میں آغاز کروں گا تعارف کرواتے ہوئے اپنے مہمانوں کا. رانا جواد صاحب موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار. رانا صاحب بہت شکریہ، آپ کو خوش آمدید. اور عامر متین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. رانا صاحب، سب سے پہلے تو یہ کہ ساہیوال میں اب مختلف سی ٹی ڈی کے کل سے فوری طور پر ایک موقف آیا، آدھے گھنٹے کے بعد دوسرا، اور کچھ دیر کے بعد موقف بدلتے رہے، اور اب آج حتمی طور پر سی ٹی ڈی نے قائل کر دیا پنجاب حکومت کو کہ ذیشان جو ہے وہ بہرحال داعش کا آدمی تھا. تو اتنے موقف کیوں بدلنے پڑے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، یہ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ذیشان داعش کا تھا، کسی اور دہشت گرد گروپ کا تھا، لیکن یہ کیا طریقہ ہے؟ ایسے ڈیل کرتے ہیں آپ دہشت گرد اگر کوئی تھا کہ آپ جا کے سڑک پہ، اب تو ویڈیو سامنے آ گئی ہے، ٹکر مار کے گاڑی روکتے ہیں، بچوں کو نکالتے ہیں، پھر پوائنٹ بلینک گولی مار دیتے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ دنیا میں کون سے دہشت گرد ایسے ڈیل کیے جاتے ہیں؟ اصولاً تو یہ ہوتا ہے کہ دہشت گرد جو ہے وہ انفارمیشن کا منبع ہوتا ہے آپ کا. آپ اس کو ہر صورت پہلے کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس کو لائیو پکڑیں تاکہ نیٹ ورک کو بریک ڈاؤن کریں. اور اگر آپ نے اس پہ ہیڈ منی لگائی ہوئی ہے، آپ اتنے کنونسڈ ہیں، آپ کے پاس ایویڈنس بہت اسٹرانگ ہے، آپ نے 5 کروڑ 10 کروڑ ہیڈ منی اناؤنس کی ہوئی ہے، تو ایون ان دیٹ کیسز میں ایس او پیز بڑی کلیئر ہے. ابھی تک ذیشان کا یہ نہیں پتہ چل سکا کہ اس کے اوپر کیسز کیا تھے، اگر کیسز تھے بھی. اصل میں میں آپ کو بتاؤں، اس پہ سارے قصے میں ہم پولیس کو کہہ رہے ہیں، سی ٹی ڈی کو کہہ رہے ہیں، باقی چیزوں کو کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑی اندوناک پرفارمنس ہے ان کی. اٹس اے کولڈ بلڈڈ مرڈر بائی آل مینس. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وہ جو سب انسپیکٹر تھے 70 اور ان کے ساتھ جو 16-15 لوگ تھے، وہ گئے کیوں تھے؟ کون سی انفارمیشن تھی؟ وہ انفارمیشن کہاں سے آئی تھی؟ وہ انفارمیشن کی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ اور انفارمیشن کتنی ایبرپٹ، کتنی سڈن تھی کہ کوئی پلاننگ نہیں پیچھے ہوئی، کسی قسم کا انہوں نے کوئی ایس او پی اپلائی نہیں کیا گیا. سڑک پہ چلتے ہوئے لوگوں کو گولی مار دی آپ نے، اور کہا کہ بھئی ان کا خیال ہے کہ دہشت گرد ہے. اور ایویڈنس کدھر ہے کہ سب دہشت گرد ہیں؟ انٹیلیجنس کدھر ہے؟ یعنی کہ اتنا بڑا انٹیلیجنس کا فیلئر ہے. اور اگر یہ انٹیلیجنس کا فیلئر ہے تو ایکولی گلٹی ہے وہ انٹیلیجنس جس نے یہ انفارمیشن دی ان پولیس والوں کی طرح جنہوں نے سڑک پہ گولیاں ماری. کیا پنجاب، دیکھیں میں تو اس میں بہت زیادہ مایوس ہوں. آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے جے آئی ٹی بنائی ہے اس کی اوپننگ لائنز کیا ہے کہ جے آئی ٹی ول انویسٹیگیٹ. Investigation is a legal term in criminal procedure code. How can you investigate? آپ انکوائر کرتے ہیں، آپ فیکٹ فائنڈنگ دیتے ہیں. انویسٹیگیشن کے اندر کس کو ڈال دیا؟ آئی بی اور آئی ایس آئی کو، اور ایک پولیس آفیسر کو اس کا ہیڈ بنا دیا. یہ کیا ضمنیاں لکھیں گے، یہ فردے بنائیں گے، یہ چلان پیش کریں گے؟ واٹ کائنڈ آف انویسٹیگیشن؟ یار اتنا بڑا واقعہ اسد اللہ، میں تو حیران ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ بہت بڑا ویکیوم ہے پنجاب کے اندر اس وقت. کوئی سینس نہیں ہے ان لوگوں کو کہ اگر آپ کی کوئی غلطی بھی ہو گئی ہے، انٹینشن آپ کی ہو سکتا ہے، اس پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن آپ نے اس کا ایسے خراب طریقے سے کیا ہے. اور اس کے بعد ایک خرابی کے بعد دوسری کے بعد تیسری. منسٹر کے بیانات دیکھیں، چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں ہمارے دور میں پہلا ایسا واقعہ ہوا ہے. یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو سر پکڑ کے بیٹھنا چاہیے اس وقت کہ آپ نے یہ کیا ہے. اچھا، اس پر عامر صاحب اب ہو رہی ہے سیاست. اچھا، اب چلیں اس ہمدردی کے، ایک ہوتا ہے نا بیانات میں سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ ہمدردی ہو رہی ہے یا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہوا ہے تو سزا ملے، اور بعض دفعہ ایسا لگتا ہے کچھ بیانات سے تو صرف پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. میں آپ کو کچھ سنوا بھی دیتا ہوں، کچھ جو ہمارے بڑے سیاسی اپوزیشن کے رہنماؤں نے کیا کہا ہے، یہ ذرا سن لیجئے، پھر آپ اس پر اپنی رائے دیجیے گا. دیکھ لیجیے. یہ بربریت کے ذمہ دار ہیں، ان کو چوراہے کے اوپر پھانسی دینی چاہیے. ایک انسان کے ناطے، سیاستدان کے ناطے نہیں، انسان کے ناطے دل میرا خون کے آنسو روتا ہے. شام کو
अपना जो है वो वज़ीर आला साहब को ये याद आया कि मुझे साहिवाल जाना चाहिए। यहाँ पर हुकूमत जो है वो उस नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपका जो खैबर पख्तूनख्वा जो दुरानी साहब थे उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया। यहाँ पर कौन सा आपका पुलिस का निज़ाम है? इस वाक़े पे खुद इमरान को आके कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इतने सब कुछ के बावजूद भी जो FIR काटी है हुकूमत ने वो भी नामालूम लोगों के खिलाफ है। शुक्र है कि आज 24 घंटे गुजर जाने के बाद वजीर आजम पाकिस्तान को इस वाक़े पर दुख तो हुआ। हुकूमती तर्जुमान की बेहिसी देखें कि वो आज बच्चों कहते हैं कि अगर ये दहशतगर्द थे तो बच्चों की माली इमदाद की जाएगी, और माली इमदाद पे तो ज्यादा जोर है लेकिन तहकीकात के ऊपर कोई जोर नहीं है। अच्छा आमिर साहब, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, ये हमजा साहब कह रहे हैं। मॉडल टाउन वाक़े पर वो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। एक ने ये मुतालबा किया कि वज़ीर आला पंजाब को रिज़ाइन कर देना चाहिए, और एक ने तो ये कह दिया कि राना सनाउल्लाह साहब ने गिरफ्तार कर लेना चाहिए वज़ीर आला पंजाब को। बात यह है कि जाहिर है इतना जब एक बड़ा वाक़या हो जाएगा तो अपोजिशन ने यही कहना है, इससे ज़्यादा कहेंगे। असल मसला ये है कि ये KP पुलिस के अंदर जो मॉडल PTI ने बनाया था, हम सबसे वादा ये किया गया था कि जनाब हम रियासत मदीना और KP मॉडल और ऐसा ज़बरदस्त निज़ाम लेके आएंगे। तो ये एक वाक़या नहीं है, इससे पुलिस की वर्किंग, गवर्नमेंट की वर्किंग और पंजाब गवर्नमेंट की और तमाम डिपार्टमेंटल फंक्शनिंग जो है ना वो एक्सपोजो के सामने आ गई है कि इस वक्त हुकूमत चल कैसे रही है। ये वन ऑफ नहीं है, ये एक वन ऑफ वाक़े के तौर पे ना ले। इससे सारा निज़ाम जो है जो कि रियासत मदीना का जो वादा किया गया था वो खुल के सामने आ गया कि ये इनका निज़ाम है। हम बड़ी तनकीद करते रहे शहबाज शरीफ साहब पे। उनका ये था कि वो खुद वहाँ पे जो इलाके का जो DPO होता था डाउन टू द लेवल वो खुद लगवाया। मशहूर ये था कि लगवाने में उनका जो है ना कोई MP MA नहीं लगवा सकता था, हटाने में रोल हो सकता था। शिकायत आप करते हैं फिर वो चेक करते थे। मगर यहाँ ये एक है कि 12 करोड़ का सूबा जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा 56% ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे आपने जो है यहाँ पे 2 MPA 1 MNA चला जाए तो आप अपनी मर्जी का DPO DCO लगवा ले, डाउन टू द लेवल ऑफ SHO DSP। ये यही वाला निज़ाम चल रहा है। हमारे से जो वादे किए गए थे कि सिस्टम, अगर सिस्टम आपने इन प्लेस किया हो तो फिर होता रहता है। 12 करोड़ का सूबा है, एक क्या कई वाक़यात हो जाते हैं। मगर अगर ये पता हो कि आपने सिस्टम एक बनाया हुआ है, यूं अपॉइंटमेंट्स का, यूं ट्रांसफ़र्स का, यूं इन्वेस्टिगेशन का, इंक्वायरी का, जिस तरह की बात अभी जवाब बात कर रहे थे, सिस्टम इन प्लेस हो तो फिर हम मानने के लिए तैयार हैं कि सिस्टम के अंदर हमेशा, अब दुनिया का परफेक्ट सिस्टम भी ले आए तो लैप्सेस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। मगर यहाँ सिस्टम इन प्लेस ही नहीं है, वहाँ ना सिर्फ कि इन प्लेस नहीं है, कोई इरादा भी कोई नहीं है। कोई आपने सुना है आखिरी दफ़ा कि क्या इस्लाहत हो रही हैं? अभी जो PTI गवर्नमेंट आई है इनका क्या निज़ाम है, ये क्या नया निज़ाम लगाए हैं, क्या इनका तरीकाकार है DPO लगाने का, DSP लगाने का, SHO लगाने का। ऊपर एक तो वो हमें रिजवान कोंदल के आते साथ ही पता चल गया था शख्सी निज़ाम है, दूसरा IG का पता चल दूसरा IG साहब जिस तरीके से लगाए गए और जिस तरीके से वो सारा बिल्कुल एक शख्सी निज़ाम है, बिल्कुल एक मदर पिदर आज़ाद है, जिसका जोर लगता है वो लगा लेता है। जब जिसका जोर नहीं लगता वो नाराज हो जाता है। जब उसके अंदर जो है ये वाला होगा तो फिर जाहिर है हम लोग भी शोर मचाएंगे, अपोजिशन भी मचाएगी। पर बहरहाल पिक्चर इस वक्त ये है कि नोबडी इज इन कंट्रोल। पंजाब में कोई कंट्रोल में नहीं है, ना सूबे में वजीर आला का कंट्रोल है, ना नीचे किसी वजीर का कंट्रोल है। बस मादर पर किसी की किस्मत अच्छी है तो अच्छा उसका मिल गया SHO, बुरी किस्मत है तो बुरा SHO मिल गया। आप ये देखें कि इतने बड़े वाक़े के बाद आज उनके मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया पंजाब गवर्नमेंट के। आप दोबारा उनको देखें वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि क्या ज़ीशान दहशतगर्द था, क्या उसके ख़ानदान दहशतगर्द था, इस चीज़ की JIT इन्वेस्टिगेट करेगी। कमाल है। आप इवेंट को इन्वेस्टिगेट करें, इवेंट क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसकी गलती है, इंसानी जानें ज़ाया हुई हैं, लोगों में खौफ व हरास फैला है, हुकूमत पे एतमाद कम हुआ है, लोगों को एक आप यकीन करें कि इतनी ज़्यादा डिप्रेशन है इस वाक़े की। और ये बिल्कुल ठीक आमिर मतीन कह रहे हैं कि ये वाक़यात तो चले हो जाते होंगे,
او بھائی واقعے کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا وہ کدھر ہے؟ آپ کے منسٹر آج بھی بیٹھ کے یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ تحقیق کریں گے واقعہ کیسے ہوا، کن حالات کے تحت ہوا، کون اس کا ذمہ دار ہے، کس کی غفلت ہے. وہ کہہ رہے ہیں ذیشان دہشت گرد تھا. اور وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ دہشت گرد نہ ہوا تو کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف. انہوں نے پہلے ہی نتیجہ نکال کے رکھ لیا کہ وہ دہشت گرد تھا. اب اس کے اوپر اس کو ثابت کرنا ہے. پہلے انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی کہ انکوائری ہوتی ہے، انکوائری کے بعد انویسٹیگیشن. یہ ویریس لیول انہوں نے پہلے ہی انویسٹیگیشن کے لیول پہ لیں گے اور پہلے ہی جو انہوں نے نکالنا ہے اس میں سے ذیشان کو پہلے قصوروار ٹھہرا دیا. تو پھر انکوائری کس بات کی ہے. دوسری میں اس میں صرف ایڈ کر دوں، اب دیکھیں انہوں نے جب آئے گورنمنٹ کے تو انہوں نے بے تحاشا کمیٹیاں بنائی ہیں. تمام کمیٹیاں جو ہے نا ان کے رزلٹ آ چکے ہیں ایکسیپٹ دو جو سب سے امپورٹنٹ تھی. ایک جو آپ کی انرجی جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، آپ نے شاید ڈاکٹر اشفاق حسن کو لیا ہوا ہے، دوسرے سیگمنٹ میں اس میں بات کریں گے. جو ایک رہتی ہے وہ رہتی ہے بیوروکریسی ریفارمز. اور اس وقت سب سے بڑا ملک کا مسئلہ جو ہے وہ ریفارمز کا ہی ہے. یہاں پہ ابھی یہ ثاقب نثار صاحب کی اس میں جو پولیس ریفارمز کی ریکمنڈیشنز آ گئی ہیں ان کی طرف سے بھی آ گئی، جوڈیشری بھی کہہ رہی ہے، پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ یہ ریکمنڈیشنز ہیں، بڑی اعلیٰ ریکمنڈیشنز ہیں کہ یہ قانون میں تبدیلی کرنی ہے، یہ تفتیش کے نظام میں تبدیلی کرنی ہے، تھانے کے کلچر میں تبدیلی کرنی ہے. اصل بات ہے کہ کرے گا کون؟ اس کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے. اپنی ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، 5 مہینے ہو گئے ہیں، اپنی ان کے کوئی ریکمنڈیشنز نہیں ہیں جو کہ پولیس نے اور جوڈیشری نے مل کے ان کو سفارشات کر دی ہیں. اس کو اون کرنے والا کوئی نہیں ہے. ہمیں بتائیں کہ جناب وہ والا کون اون کرے گا، کون اس کو امپلیمنٹ کرے گا، وہ کون قانون بنائے گا. کوئی اس کو پکڑنے والا کوئی نہیں، کوئی ذمہ داری لینے والا کوئی نہیں. بالکل صحیح. اچھا رحمان صاحب ایک اور چیز اس میں، یہ جو نامعلوم افراد کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے تو یہ کیا پروسیجر ہی ایسے ہے کہ جب کوئی پولیس اہلکاروں سے کوئی واقعہ اس طرح کا ہو جاتا ہے تو نامعلوم لوگوں کے خلاف ہی درج ہوتی ہے، یا وہ 16 لوگ پتہ ہے کون سے ہیں کہ انہوں نے کیا ہے، یہ کس کو نہیں پتا ہوگا؟ اور ایف آئی آر جب 24 گھنٹے بعد ہو رہی ہے تو نامعلوم لوگوں کے خلاف. لیکن ایف آئی آر کی جو لیگل سینکٹیٹی ہے نا، دیٹ از فرسٹ انفارمیشن رپورٹ. اور تو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کے اندر آپ اگر پورے وقوعے کی تفصیل لکھتے ہیں اور اس میں ملزم بھی آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اس میں باقی ڈیٹیل جو انویسٹیگیشن کے اندر آنی چاہیے وہ بھی ڈالتے ہیں، تو وہ ایف آئی آر کی بجائے وہ پھر ایک وہ ضمنی بن جاتی ہے، چلان کی صورت اختیار کر جاتا ہے. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ تو 4 لائنوں کی ہوتی ہے یا 5 لائنوں کی کہ بھی یہ لوگ تھے، اتنے بجے واقعہ ہوا، یہ اس کے اندر ہلاکتیں ہوئی، ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمیں ان پہ شک ہے. گنجائش چھوڑتے ہیں آپ جو بھی ایسے حقائق جو کہ اس وقت نہیں پیش آ سکتے، اگر اس کی گنجائش چھوڑتے ہیں کہ ضمنیوں کے اندر جو سبسیکوئنٹ انویسٹیگیشن ہے اس کے اندر آپ ایف آئی آر کے اندر نام لکھ نامعلوم کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو سپیئر کر رہے ہیں یا فیور کر رہے ہیں. آپ ایف آئی آر کے اندر اگر نام لکھ دیتے ہیں نا تو اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ غلطی سے لکھا گیا ہے، کوئی بھی ہیومن ایرر ہو سکتی ہے، تو وہ ایک لیگل ایشو ہے. اس کو ریزالو کرنے کے لیے پھر آپ کو بہت لمبا راستہ اپنانا پڑتا ہے. تو بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ آپ کو ایف آئی آر کے اندر اتنا آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کیا واقعہ ہوا، کون سسپیکٹس ہیں آپ کے، اور اس کے اندر کیا آپ کا نقصان ہوا ہے، اور آپ کیا انصاف مانگ رہے ہیں، کون سی دفعہ لگا رہے ہیں. دفعہ ٹھیک لگی ہیں 302 اور 780A لگی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. 302 کا مطلب ہے کہ انکاؤنٹر والی بات تو ختم ہوگی، یہ تو مرڈر ہے. انکاؤنٹر کی دفعہ 302 نہیں ہوتی، یہ مرڈر ہے، پلین کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے. اور وہی بات پھر ہم بار بار کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں، وہ میں ابھی بھی ایک بات آپ کو بتاؤں، سی ٹی ڈی نے پنجاب کے اندر بہت زبردست کام کیا ہے، اور ہم ایز اے جرنلسٹ دیکھتے ہیں کہ پنجاب گارڈ ہوتا تھا سیکٹیرین ٹیررزم کا. یہ سی ٹی ڈی نے پچھلے سال تو شاید ایک آدھ واقعہ ہوا ہے، کہاں آپ کے اتنے بڑے واقعات ہوتے تھے. ان آفیسرز نے کام کیا ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ آج منسٹرز نے جو نام لیے ہیں کہ کون کون سے لوگ اس کی انفارمیشن گیدرنگ میں ملوث تھے، یہ ساری تحقیقات جو ہیں وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ آپ پہلے، بالکل صحیح بات ہے، انکوائری فیکٹ فائنڈنگ کر کے آئیڈینٹیفائی کر لیں، اور اس کے بعد آپ اس واقعے کی بنیاد کے اوپر جو ہے ریفارمز بھی لے کے ان کو سزا بھی دیں، انجسٹس جو ہوئی ہے جس فیملی کے ساتھ اس کو بھی دیں. اور یہ چھوڑ دیں باتیں. یہ اب آپ حکومت ہے، اپوزیشن نہیں ہے، بار بار کہ جی فلانا دہشت گرد ہے، ہم پتہ کریں گے، یہ کریں گے. کوئی کسی کو کہنے سے دہشت گرد ہوتا ہے؟ اگر اتنا بڑا دہشت گرد تھا تو ایک ایویڈنس تو ابھی تک لے آئے نا کہ یہ اس واقعے کے اندر اس کا نامینیٹڈ تھا، یہ دیکھیں ہم نے اس کے اوپر ہیڈ منی. کدھر ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بیسڈ آن ہیئر سے اس سے خوف پھیلا ہے. اور یاد رکھیے گا کہ میرا اور ریاست کا رشتہ جو ہے وہ ایک بنیاد پہ قائم ہے، جس کی وجہ سے میں اپنی آزادی کو سرنڈر کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ میں تیری جان کی حفاظت کروں. ٹرسٹ آف یور لائف، پراپرٹی اینڈ ڈگنیٹی. یہ ریاست سے رشتہ ٹوٹنے والے واقعات ہوتے ہیں. لوگوں میں ڈسپینڈنسی جب آتی ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
یہ میں بہت آپ کا مشکل ایڈ ہے. کر دوں جو آپ نے بڑا امپورٹنٹ سوال کیا تھا کہ نامعلوم افراد پہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. آپ کی واقعی اگر تو تفتیش کی نیت ہے اور آپ صحیح کرنا چاہ رہے ہیں تو یہی نامعلوم افراد جو ہے نا لوگوں کو پھنسانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ نے گنجائش چھوڑ دی کہ اور کس کس کو ڈالنا ہے, اور یہی نامعلوم افراد بچانے کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ اسد اللہ نے کیا ہے, عامر متین نے کیا ہے, ان کی بجائے آپ نامعلوم میں چھوڑ دیتے ہیں کہ شک آ جاتا ہے. سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس پہ کہ آپ کی تفتیش کی نیت کیا ہے. آپ اس کو سیاسی طور پہ ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کی نیت ہے کہ نہیں واقعی تفتیش کی جائے, واقعے کی اس تک پہنچا جائے تہ تک کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے, تفتیش کیسے کرنی ہے. ورنہ یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ اپوزیشن انوالوڈ ہو گئی ہے, کیونکہ یہ سیاسی ہو گئی, کیونکہ یہ میڈیا ایشو بن گیا, تو پھر آپ کہہ رہے ہیں یار اس کو ہم نے ہینڈل کیسے کرنا ہے. یہ ہینڈلنگ کی طرف جا رہے ہیں, یہ تفتیش کی طرف نہیں جا رہے. بنیادی بات یہ کہ جو کمپلیننٹ مدعی ہوتا ہے نا, جس کی اس کو کیسے پتا ہوگا کہ کون کون لوگ آئے تھے. یہ تو ہم نے ٹی وی پہ دیکھا, بالکل صحیح ہے, لیکن وہ ایک ایف آئی آر تو سب انسپیکٹر کی مدعیت میں درج ہوئی ہے, اسے تو ایک انفارمیشن کی بنیاد پہ کارروائی کی. بالکل ٹھیک ہے. اب اس میں بس ایک اور نقطہ میں اور ایک واقعے کی 2 ایف آئی آر نہیں ہو سکتی, یہ انلیگل کام کیا ہے, انلیگل کام کیا. ٹھیک ہے, ایک مختصر بریک میں لے رہا ہوں. بریک کے بعد میں ذرا اس پر تھوڑی سی گفتگو یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ حکومت کیسے اس کو بہتر طریقے سے واقعہ ہونے کے بعد, چلیں وہ تو غلطی سے ہوا, سی ٹی ڈی کی غلطی سے ہوا, اس کو ہم کتنا ڈال سکتے ہیں حکومت پر, اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو ٹیکل کیسے اس سے بہتر ہو سکتا تھا, کس طرح سے کرنا چاہیے تھا. صرف سی ٹی ڈی کی غلطی نہ کہیں, جہاں سے انٹیلیجنس آئی ہے وہ بھی غلط. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اور اس کے بعد پھر اشفاق حسن خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عامر متین صاحب. رانا صاحب, ایک تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بڑی پکی خبر تھی, انٹیلیجنس رپورٹ تھی کہ یہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ, اور وہ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہ مارتے تو وہ جو بارودی مواد تھا یہ بڑی کارروائی میں استعمال ہونا تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ انٹیلیجنس رپورٹ جو ہے وہ پوری فیملی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ یہ دہشت گرد ہے, وہ انٹیلیجنس رپورٹ بتا رہی تھی کہ اس گاڑی میں ایک آدمی دہشت گرد ہے, تو اگر کچی رپورٹ تھی تو پھر فیملی کیسے مار دی. تو بہت سارے سوال تو انٹیلیجنس ساتھ میں میری درخواست ہوگی آپ کے پروڈیوسر صاحب سے کہ جب یہ بات کر رہے ہیں تو جو ویڈیو جو ساری اس وقت ساری جگہ چل رہی ہے وہ ذرا دکھا سکیں کہ یہ کس طریقے سے کیا گیا ہے, پروفیشنلزم کے تقاضے پورے کیے گئے ہیں, تو وہ اگر دکھا سکیں جب تک یہ جواد صاحب بات بھی کریں. جی بالکل. تو دیکھیں اگر آپ وہ ویڈیو ایویڈنس ہے, یہ ویڈیو ایویڈنس تو انڈینائبل ایویڈنس ہے نا, اس کے اندر تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ پولیس کو صرف گاڑی کا نمبر پتا تھا, یہ پتا تھا کہ گاڑی کو آپ نے نیوٹرلائز کرنا ہے یا اس کے اندر جو آدمی ہے اس کو قتل کرنا ہے, یہی لگ رہا ہے قتل کیا, کہ آپ نے گاڑی کو ہٹ کر کے روکا, بچے اتارے, بچوں کو گاڑی میں بٹھا کے پیٹرول پمپ پہ چھوڑا, اور جب اتارا ان کو گاڑی سے تو جو گاڑی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جو ویڈیو ایویڈنس نظر آ رہا ہے اس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ گولیاں ماری گئیں ان کو. اس کے بعد وہ بچوں کو واپس پیٹرول پمپ پہ چھوڑ کے گئے, پھر واپس آئے, پھر لاشیں اٹھائیں. اچھا, اس میں جو 3 کہانیاں آئیں, پہلی کہانی یہ تھی کہ دہشت گرد تھے اور یہ مار دیا. دوسرا جب پتہ چلا کہ تو بے گناہ لوگ ہیں, پہلی آئی تھی کہ اغواکار تھے یہ, بچے کو اغوا کیا. اچھا, دوسری کہانی, پھر تیسری کہانی اب یہ آئی ہے کہ یہ گاڑی تھی جو کہ دہشت گردی 3-4 واقعات ہیں, جتنے بڑے بڑے واقعات ہیں اس میں سوچیں, یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کو اغوا کیا, وہ بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے آئی ایس آئی کے 3 آفیسرز کو شہید کیا, وہ بھی. اس کے بعد آپ کو یاد ہے ایک پروفیسرز کو کڈنیپ کیا تھا, وہ بھی. اچھا, اب یہ نہیں پتا, یہ نہیں بتا رہے کہیں کہ اب جو ان کا پلان تھا, جو اٹیک تھا, وہ اتنا امیجیٹ تھا, وہ کیا پلان تھا. پھر جو کہانی آتی ہے اس میں یہ ہے کہ جی اصل میں وہ ایک سیف سٹی کا کیمرہ تھا لاہور کا, جس نے یہ گاڑی کو دیکھا, گاڑی نکل رہی تھی, اور اس کے بعد انہوں نے الرٹ کیا تو پتہ چلا ہے ساہیوال کی طرف جا رہی ہے, اور ساہیوال ٹیم کو بتا دیا. اس میں آپ کو میں ایک خوفناک بات بتاؤں جو کہ ان رائٹنگ انہوں نے ہمیں بتائی ہے, کہ یہ گھر آئیڈینٹیفائی ہو گیا تھا چنگی امر سدو کا, اور اس گھر پہ ہم نے ریڈ اس لیے نہیں کیا کہ پتہ یہ چلا تھا کہ اس گھر کی نچلی منزل پہ بے شمار اسلحہ بارود پڑا ہوا ہے, اور اگر ریڈ کیا اور وہاں پہ اسلحہ بارود پھٹ گیا تو پورے محلے میں کولیٹرل ڈیمیج بہت ہو جانا ہے. اس لیے ہم نے انتظار کیا کہ گاڑی نکلے گی تو ہم کریں گے. اور جو سیف سٹی کا کیمرہ تھا اس میں صرف 2 بندے نظر آئے, پچھلی سیٹ پہ بیٹھے لوگ نظر نہیں آئے. آپ مجھے بتائیں, یہ لیول ہے پروفیشنلزم کا ہمارا. اور 13 گولیاں اس خاتون کو لگی ہوئی ہیں, یا 8 گولیاں, 6 8 اس طرح کی گولیاں. آپ یعنی کہ آپ سوچیں کہ آپ کی جو لا انفورسمنٹ کا حالت ہے
وہ تو سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے, لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی ریمبو آ رہا ہے, اور اس کو نہ اتنی گولیاں ماری گئی تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. وہ جو انفارمیشن فیڈ سارا فوکس ایف آئی آر پہ پوسٹ انسیڈنٹ ایونٹس کے اوپر چلا گیا ہے. جو پری انسیڈنٹ ایونٹس ہیں وہ انٹیلیجنس کیا تھی, اب اتنا واقعہ ہو گیا, شیئر کریں نا کس کی انٹیلیجنس تھی, کہاں سے آئی, کیسے ان کو دی گئی, کہ وہ بیچارے مجھے تو وہ بھی وکٹم لگ رہے ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے, کہ ان کو پتہ نہیں کیا فیڈ کیا گیا تھا کہ یہاں پہ کیا ہے, کہ انہوں نے جو بیسک تقاضے تھے کہ بچے فیملی وہ بھی پوری نہیں کی, اور انہوں نے صرف گولیاں مار دی کہ اگر یہ ان کو گولیاں فوراً نہ مار دیں گی تو پتہ نہیں کیا قیامت آ جائے گی. تو وہ انسیڈنٹ نہیں شیئر کیے جا رہے کہ انٹیلیجنس ان کے پاس کیا انٹیلیجنس تھی اور کہاں سے وہ انٹیلیجنس آئی تھی, کن فلٹر سے وہ گزری تھی. سو یہ ابھی یہ سارے سوال ہیں. عامر صاحب ایک موٹر سائیکل کا بھی ذکر تھا, بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہیں جو عامر بتا رہے ہیں, یہ کی کریٹیکل ہے. اگر آپ نے ریفارم کرنا ہے, آئندہ ایسے واقعات سے گریز کرنا ہے, اوائیڈنس کرنا ہے, یہ ہے وہ سوال جس کا جواب دیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس میں آپ عامر صاحب وہ ایک موٹر سائیکل کا بھی ذکر تھا شروع میں, کہ وہ ایک موٹر سائیکل ساتھ میں ان کو کور دے رہی تھی, اور اس موٹر سائیکل نے فائر کیا ان کے اوپر, اور وہ فائر کرتے ہوئے وہ موٹر سائیکل تو بھاگ گئی, اور یہ سافٹ ٹارگٹ تھے چونکہ تو ان کو پکڑ لیا. یہ اس طرح کے 6 واقعات طوطا مینا کی کہانی ہے. یہ یہاں پہ ایک بہت زیادہ بات یہ ہے کہ ایک اندوہناک قسم کا ایک واقعہ ہوا ہے جس کے اندر ایک بالکل بیچاری ایک بچی چلی گئی ہے, 2 لوگ ویسے مارے گئے ہیں. تو اس کے اندر اس کے متعلق جس طرح کے فریولس طریقے سے یہ سٹوریاں بتائی جا رہی ہیں, میرا خیال بڑی زیادہ ہی ہے. اتنی بجے آلریڈی ٹریجڈی ہوئی ہوئی ہے, اس کے اوپر یہ سٹوری ٹیلنگ ہو رہی ہے کہ کبھی یہ موٹر سائیکل ڈال دیتے ہیں, کبھی کچھ ڈال دیتے ہیں, کچھ ڈالتے ہیں. آرام سے بیٹھیں, کوئی بیان نہ دیں, ہمیں کوئی نہیں چاہیے کہ بیان دیں. بیان اس وقت دیں جب یہ سارے جواب ان کے پاس موجود ہوں, اور وہ سٹیجز پہ بالکل پہلی سٹیج پہ کیا بتانا چاہیے, اس کے بعد انکوائری کر لیں, تفتیش کر لیں, بعد میں دے دیں. تو ان کے پاس کیونکہ یہ بھی نہیں پتا کہ کس نے بیان دینا ہے, کیا دینا ہے, کیوں دینا ہے, کیسے دینا ہے, کس کو دینا ہے, کہاں پہ دینا ہے. یہ سارے سوال ہیں جو کہ ٹوٹلی ایک مس ہینڈلنگ نظر آتی ہے, کہ وہاں پہ بنیادی طور پہ سسٹم نہیں ہے. یہاں پہ جو لیک چیز کر رہی ہے, جو جس چیز کی کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ سسٹم نہیں ہے. یہ کنفیوزڈ گورنمنٹ نظر آ رہی ہے, یہ کنفیوزڈ ڈپارٹمنٹ نظر آ رہا ہے کہ یہ تیار ہی نہیں ہے کہ یہ واقعہ میں نے بتایا نا ان کی 5 ماہ کی کا یہ ایک پہلا واقعہ ہے جو ان کو ہینڈل کرنا پڑ رہا ہے. وہیں سے یہ سسٹم ایکسپوز ہوا ہے. اٹ از ناٹ دی گورنمنٹ, دا سسٹم آف دا گورنمنٹ جو ایکسپوز ہو گیا ہے کہ یہ تیار تھا ہونے کے لیے ایکسپوز, کیونکہ کوئی نظام بنایا نہیں گیا. میں اگر آپ سے پوچھوں یا جواد سے پوچھوں کہ آپ بتائیں گے جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نہیں آئی ہے, 10 سال بعد ایک گورنمنٹ بدلی ہے نا, ایک نئی نون لیگ کی گورنمنٹ جب نہیں آئی ہے, تو کہ جی پی ٹی آئی کا نظام تفتیش, نظام عدل, نظام پولیس کیا ہے, یہ کیا نیا نظام لائے ہیں؟ تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. نظام یہ لے کے آئے ہیں کہ یہ محمد بشیر ہے, یہ جی علاقے کا کونسلر ہے, فلانا اس کا واقف ہے, یہ جی وہ جس طرح احسن گجر صاحب تھے, یہ احسن گجر صاحب ہیں اپنے علاقے کے, انہوں نے کہا جی یہ ڈی پی او لگا دیں, ان کی مرضی کا یہ ڈی پی او لگ جاتا ہے, یہ ڈی ایس پی لگ جاتا ہے, یہ ایس ایچ او لگ رہا ہے. یہ نظام ہے ان کا. اور یہ آپ کا اسی احسن گجر والے واقعے میں کلیئر ہی ہو گیا تھا, وہ تسلسل چل رہا ہے. تو یہ واقعات آئندہ بھی اس طرح کے جب بھی ہوں گے اس طرح کے ہی جواب ملیں گے, کیونکہ نظام نہیں ہے. روزدار صاحب نہیں ہینڈل کر پا رہے, پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے, اور بالکل اس سے ان کی اندر کی انکمپیٹنس, نالائکی وہ ایکسپوز ہوئی ہے. اور زیادہ بڑا ران صاحب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس پرٹیکولر اس واقعے پر یا اس پر تو کچھ نہ کچھ کیا جاتا ہے, لیکن اس کی روشنی میں یا اس سے سبق سیکھتے ہوئے کوئی سسٹم نہیں بنایا جاتا. مثال کے طور پر زینب کا مسئلہ تھا, زینب کا واقعہ ہوا, اس کتنا ہائی پروفائل وہ کیس بنا, اس کے بعد کتنی ہی بچیوں کے ساتھ مزید وہ واقعات ہو چکے ہیں اور اس کو وہ ہائپ نہیں ملی چونکہ تو سسٹم موجود نہیں ہے, اور پھر ابھی تک وہ واقعات ہو رہے ہیں 2 سال کی 3 سال کی بچیوں تک کے. اور یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس سے سیکھتے ہوئے کوئی سسٹم اگر نہیں بنائیں گے تو کیا سیکھا. اصل میں بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. آپ تو ہمیں تو کہہ رہے ہیں نا کہ کنفیوز گورنمنٹ لگ رہی ہے. مجھے اس بات پہ اعتراض ہے, ان کو گورنمنٹ لگ رہی ہے, گورنمنٹ تو لگ ہی نہیں رہی, کہیں ہے ہی نہیں ہے گورنمنٹ. یہ تو بالکل ریگ ٹیگ ارینجمنٹ سی لگ رہی ہے. دیکھیں 99 میں جب مشرف کی گورنمنٹ آئی تھی تو کم از کم ایک نظر آتا تھا کہ ملٹری گورنمنٹ تھی جس کا سویلین فیس بنا, اور ملٹری واز انوالو, پوری طرح سے ذمہ داری لیتی تھی. ان حالات میں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون لوگ ذمہ دار ہے اس طرح کی ریگ ٹیگ ارینجمنٹ کے, جو کہ آپ کے واقعے کے بعد جو ایک خوف, ہراس, سراسیمگی اور ایک جو ایک سینس آف لاس ہے لوگوں کا, آپ نے بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ فیل کیا ہوگا.
میں نے کل بہت سارے جہاں پہ بھی باتیں ہوئیں جن کو بھی دیکھا، یقین کریں کہ لوگ اپنے آنسو جو تھے نا وہ فائٹ کر رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے. اور پھر رسپانس دیکھیں کیسا ہے. اور وہاں پہ چیف منسٹر جا کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے عمران خان صاحب نے حکم دیا، اگر وہ نہ دیتے تو میں نہ آتا. یہ باتیں بڑی تکلیف دہ ہیں، لیکن اسد اللہ اگر ہم ان کو نہیں چیلنج کریں گے نا، ٹیکل نہیں کریں گے، تو حالات پنجاب جیسے بڑے صوبے میں اگر سوسائٹل یا سوشل بریک ڈاؤن یا لا اینڈ آرڈر کا بریک ڈاؤن ہوتا ہے، آپ کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کی، تو یہ سلائیڈ روکنا مشکل ہو جائے گا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عامر متین صاحب کہ عمران خان صاحب کو ریویو کرنا چاہیے کہ پنجاب کے اندر جو انہوں نے ایڈمنسٹریشن، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن کھڑی کی ہے وہ واقعی انکمپیٹنٹ ہے، ان کے بس کی بات نہیں لگ رہی ہے. اسی واقعے نے ان کو بری طرح سے ایکسپوز کر دیا. اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد آپ ضرور گھر جا کے نا جو منسٹرز کی پریس کانفرنس ہے نا اس کو ضرور دیکھے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایونٹ کے اوپر بات نہیں کر رہے. اور اس میں انسانی پہلو جو ہے اس کو جس طریقے سے انہوں نے اگنور کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا، بچوں کو اٹھا کے پیٹرول پمپ کے اوپر جا کے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور اس میں لگ رہا ہے وہ جو ہے قربانی کے بکرے ہیں وہ. پھر اس کے بعد وہ ٹی وی پہ پڑے ہوئے ہیں اور آپ اوپر نظر آ رہے ہو بیچارے بچے سوئے ہوئے ہیں، ان کے ماں باپ ان کے آنکھوں کے سامنے گولیاں مار کے مار دیے گئے ہیں، اور آپ اپنی جو ہے اس کو فوٹو آپ کا اپرچونٹی سمجھ رہے ہیں کہ آپ تصویر اتار کے گلدستہ وہ سویا ہوا بچہ اتروا کے آپ پریس اور کو اسے کر رہے ہیں، بیٹا کیسے محسوس کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں. تو چاہ رہا ہے کہ بچے کو ماں باپ یہ پوچھا جاتا ہے کہ ماں باپ کو مارنے کے بعد یہ وہ پہلو ہے میڈیا کا بھی جو بڑا تاریخ پہلو ہے. آپ یقین کریں کہ میں دکھایا ہے میڈیا جو ہے وہ پوچھا جاتا ہے ماں باپ کو مارنے کے بعد کہ آپ کو کیسا محسوس کر رہے ہیں. میڈیا کے پاس ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی. میڈیا کو آپ کنڈیم کریں غلط کرتا ہے. ایک آدمی جس کی ایگزیکٹو اتھارٹی جس نے انصاف دینا ہے، میڈیا نے کہا انصاف دینا ہے. میڈیا تو ایک واچ ڈاگ ہے، ایک کمنٹیٹر ہے، ایک نریٹر ہے. جس نے انصاف دینا ہے اس کا ذہنی سطح جو ہے یا اس کی جو سینسٹیوٹی آپ دوسرا دیکھیں. آپ کو پتہ ہے ایک انفارمیشن منسٹر بھی ہمارے، باقی منسٹرز بھی تھے، کیا بیان دے رہے تھے؟ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے تو ان کو معاوضہ دیں گے. پتہ ہے آپ کیا چیز لا بنا رہے ہیں کہ کوئی دہشت گرد اگر آپ کا خیال ہے تو اس کو سڑک پہ گولی مار دو. اور اگر وہ دہشت گرد کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ دہشت گرد ہو نہ ہو یہ کیا طریقہ ہے؟ سوال تو یہی ہے نا کہ اگر چلیں مان لیا کہ ایک اس میں سے دہشت گرد کہہ سکتے ہیں یار کہ اگر یہ دہشت گرد ثابت نہ ہوئے تو ان کو معاوضہ دیں گے. ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب نے میں جوائن کر لیا، ہم دوسرے موضوع کی طرف پڑھ رہے ہیں، لیکن میں 4-6 لائنیں ہمارے ایک دوست ہیں نعمان فارس انہوں نے لکھی ہیں. آپ جو گفتگو کر رہے تھے ابھی ہارٹ ٹچنگ سی، اس پر مجھے یہ خیال آیا تو میں آپ کو سنا کے پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فرمایا ہے پیغمبر امن و سلام نے بکرا بھی ذبح کرنا ہو گر خاص و عام نے، آ جائیں اس کے میمنے گر اس کو تھامنے، مت جانور کی جان لو بچوں کے سامنے. پھر کس نے والدین پہ خنجر چلا دیا، روتے رہے منیبہ عمیر اور ہادیہ. اب کون ان کو لوریاں دے کر سلائے گا، کون ان کو اپنی گود میں بھر کر اٹھائے گا. ماں باپ تو رہے نہیں کیا چین آئے گا، کون ان کی سانس پہ جیون لٹائے گا. اور آخری 2 لائنیں یہ تھی کہ سانسوں کا ان پہ بوجھ بہت ہے اتار دو، انصاف اب یہی ہے کہ ان کو بھی مار دو. تو یہ بڑا ایک ٹانٹنگ سے وے میں اور بڑا ایک دل کو چھو لینے والے چند لائنیں جو ہے وہ رحمان فارس نے لکھی. اس پر حکومت کو پالیسی بنانا ہوگی، جو عامر صاحب کہہ رہے تھے اور رانا صاحب بھی، کہ اس پر حکومت کو پالیسی بنانا ہوگی، ورنہ اس طرح کے واقعات پھر ہوتے رہیں گے. پھر کیا وضاحتیں دیں گے اور انڈیویجولز کو کیسے آپ ڈیل کریں گے. بہرحال اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور ہمارا موضوع جو ہے وہ اکانومی سے متعلق ہے. ڈاکٹر اشفاق حسن خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے سر کچھ مثبت چیزیں اکانومی میں جو رپورٹ کی جا رہی ہیں اور کچھ جو ہے وہ منفی چیزیں ہیں. اب سب سے امپورٹنٹ چیز اس پر تو تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں، لیکن یہ جو 23 جنوری کا بجٹ آ رہا ہے منی بجٹ، اس میں کچھ اس کے خد و خال واضح نہیں کیے جا رہے. یہ صرف کہا گیا کہ نئے ٹیکسز نہیں لگ رہے. تو موٹی موٹی چیزیں کیا ہیں جو آپ اس بجٹ میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے تو پتہ تو نہیں ہے، میں اس کا پریوی تو نہیں ہوں کہ بجٹ میں کیا ہوگا، لیکن غالباً حکومت اپنے 5 سالہ جو میڈیم ٹرم اکنامک فریم ورک ہے، میکرو اکنامک فریم ورک، وہ بھی شاید دے گی. اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ریونیو کو بڑھانے کے لیے کچھ اقدامات کیے جائیں گے. کچھ سیکٹرز میں چھوٹ بھی دیے جا سکتے ہیں، خاص کر اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں. تو یہ ہے، لیکن ایگزیکٹ ڈیٹیل کا تو کسی کو بھی نہیں پتہ چلتا کہ اس کے کیا ہوں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ جب تک کلیئرٹی نہ آئے، کانفیڈنس نہ ہو ایکسچینج ریٹ کے بارے میں،
اس وقت تک یہ انسرٹن سچویشن رہے گی، کیونکہ جو لوگ وہاں سے ریمیٹنس بھیجتے ہیں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ شاید اگلے مہینے یا 15 دن میں 20 دن میں فردر کوئی کرنسی ڈپریسیشن ہو جائے گی، تو اگر $1 میں بھیجوں گا تو میرے گھر والوں کو زیادہ ملے گا، تو وہ ان ایکسپیکٹیشن بھی وہ تھوڑا ہاتھ روک لیتے ہیں۔ تو یہ جب تک یہ سچویشن میں سرٹنٹی نہیں آئے گی اس وقت تک یہ فلکچویشن ہوتا رہے گا، لیکن ریمیٹنسز پچھلے سال سے زیادہ ہے۔ جہاں تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا ذکر کیا آپ نے، ہم اصل میں اس کو صحیح طریقے سے میجر نہیں کر رہے یا ایکسپلین نہیں کر پاتے ہیں۔ ہم اگر ٹوٹل انویسٹمنٹ لیں گے تو پچھلے سال ہم نے بانڈ فلوٹ کیا ہوا تھا سکوک، جو اس پہ پڑا ہوا ہے۔ اس سال تو ہم نے کوئی بانڈ فلوٹ نہیں کیا ہے، تو جب آپ ایگریگیٹ لیں گے تو آپ کو بہت ڈسٹارٹڈ پکچر نظر آئے گا کہ کوئی 77% کم ہو گیا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں تک فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا تعلق ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے اپ بیٹ ہیں فارن انویسٹرز باہر سے، آنے میں وقت لگتا ہے۔ ایک نئی حکومت آئی ہے۔ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں رزاق داؤد صاحب جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں $27 بلین کی ایکسپورٹس، یعنی وہ ریز کر کے یہاں تک لے جانا چاہتے ہیں، یہ کیسے ہوگا؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلا حصہ ہے مالی سال کا اس میں 0.1% ہے اگر، تو یہ پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کیسے؟ یہ ریئل ان ریئل سے آپ کو ٹارگٹ لگتا ہے؟ اس کو پہنچنا ہے، اس پر پہنچنا مشکل ہے، ناممکن ہے یا ممکن ہے؟ کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ ظاہر سی بات وہ منسٹر ہیں، ان کو یہ بات کہنے کا حق حاصل تو ضرور ہے، لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جب 6 مہینے میں ایکسپورٹس اسی جگہ کھڑا ہے جہاں 1 سال پہلے تھا، تو باقی 6 مہینے میں اتنی کیا ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اچانک؟ میرا اپنا خیال ہے کہ 23 اور 24 بلین ڈالر سے زیادہ کا ایکسپورٹ نہیں ہوگا، گو کہ رزاق داؤد صاحب 27 بلین ڈالر کہہ رہے ہیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں کہ 23 سے 24 بلین ڈالر کے درمیان میں کہیں پر ہوگا۔ اور یہ سب سے خطرناک بات اس لیے ہے کہ دیکھیں جو پہلی گورنمنٹ تھی نواز شریف صاحب کی اور اس سے پہلے زرداری صاحب کی، اس میں کیا ہوا تھا کہ ان 10 سالوں میں، خاص طور پہ پچھلے دور میں، آپ کو جو پہلے کمی تھی بجلی انرجی کا کرائسس تھا، آپ کے پاس انویسٹمنٹ پرائیویٹ نہیں تھی جو سی پیک کی صورت میں آئی، آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں تھا، یہ اس کی وجہ سے آپ کے قرضے بڑھے، اس کی وجہ سے آپ کا بیلنس آف پیمنٹ یا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا، کیونکہ آپ نے یہ اس کے اوپر لگایا۔ اس کا اگلا فیز کیا تھا؟ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب آئی تھی نا، اس کو صرف ایک کام کرنا تھا، انرجی ان کے پاس آ گئی تھی، کسی حد تک انفراسٹرکچر بھی تھا، گروتھ فیز میں جانا تھا، اور یہ گروتھ فیز میں جانے کی بجائے اس بات کا رونا روتے رہے کہ خزانہ خالی ہے، لٹ گئے، مر گئے، قرضے، کچھ نہیں کر سکتے، کوئی حال نہیں ہے۔ اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ معاشی جمود طاری ہو گیا ملک میں، ہر طرف معاشی جمود ہے، تو پھر انہوں نے ٹون بدلی۔ پھر اشفاق حسن صاحب جیسے کسی وائز آدمی نے ان کو ایڈوائز کی کہ بھائی اس طرح کی باتیں کرو گے تو انویسٹر کہاں سے آئے گا، ٹریڈ کا پہیہ رک گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انہوں نے پچھلے 2-3 مہینوں میں ٹون بدلی، جیسے عامر متین صاحب بتا رہے تھے کہ ایگزیجریٹڈ فگر بھی انہوں نے تو نہیں کہا، لیکن جو اسد عمر صاحب بتا رہے ہیں، جو اشفاق حسن صاحب اس کو کلیریفائی کر رہے ہیں، اتنی ایگزیجریٹڈ فگر دے کے آپ پہیہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس گورنمنٹ کی انکمپیٹنس اکنامک فیلڈ میں بھی بہت آبویس ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب یہ سارے ہی ایویلیویشن منسٹریز کی ہو گئی، سب کی رپورٹ آ گئی، میں 2 جو سب سے امپورٹنٹ رپورٹس ہیں ریفارم سے ریلیٹڈ وہ نہیں آئیں۔ ایک تو عشرت صاحب کی جو آنی تھی، عشرت حسین صاحب کی بیوروکریسی سے ریلیٹڈ، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ ساری کیا ریفارمز لانے ہیں اور کیسے وہ لوگ لگنے ہیں جنہوں نے اس گاڑی کو آگے لے کے جانا ہے، وہ ایک تو نہیں ویٹڈ، اور جس طرح کے وہ بڑے اسٹیٹس کو ٹائپ کے آدمی ہیں، مجھے زیادہ امید بھی نہیں ہے۔ دوسری سب سے امپورٹنٹ جو ہے انرجی کی، اس کے اندر ہمارے بڑے سوالات ہیں کہ اس کے فار ایگزامپل انچارج جو ہیں وہ ندیم بابر صاحب کیے گئے ہیں، انہوں نے 800 ملین سوئی گیس کا دینا، اور ابھی لنڈن کورٹ سے وہ کیس بھی آ رہے ہیں، ان کی وہ آئی پی پیز کا ہی ریفارمز کرنے ہیں، کیونکہ ابھی جو کل پرسوں عمر ایوب صاحب جو ہے نا، انہوں نے ہماری توثیق کی فگرز کا
کہ 14 پوائنٹ سمتھنگ پر یونٹ کاسٹ کر رہی ہے. LNG 22 روپے فرنس آئل کر رہا ہے. اور یہ اصل ایشو تو یہ ہے کہ کیسے یہ فرنس آئل پہ انفیشینٹ جو پلانٹس ہیں ان کو فیز آؤٹ کیسے کیا جائے. انڈیا میں فار ایگزامپل جس کا 45% نہیں ہوتا اس کو وہ بند کر دیتے ہیں. تو جن کو فیز آؤٹ کرنا ہے اس کی نمائندگی جو ہے ندیم بابر صاحب کرتے ہیں. ان کی 25% شیئرز ہیں اورینٹل کے اندر, اور خود نیب کے اندر وہ جو 480 ارب روپے جو دیے گئے تھے اس کی جو انکوائری چل رہی ہے اس کا بھی یہ حصہ ہیں. تو جو لوگ جنہوں نے پالیسی دینی ہے ان کے خود اوپر یہ سوال ہیں. تو یہ کیسے ڈاکٹر صاحب آپ دیکھتے ہیں کہ انرجی کے اندر جس نے ہمیں بیل آؤٹ کرنا ہے کوئی اس کی ریفارمز نہ آئیں اور جو آنی ہو اس کے بھی اوپر بھی ہمارے سوال ہوں. جی بہت اچھا آپ کا سوال ہے. سب سے پہلے میں ذرا گورننس کی طرف عشرت حسین صاحب جس کے لیے لائے گئے ہیں اس کا میں بتاؤں کہ یہ غالباً 2007 سے عشرت صاحب اس پہ کام کر رہے تھے مشرف صاحب کے زمانے سے, اور کام کرتے کرتے اب وہ کتاب کی شکل ان کی آ گئی جو انہوں نے مئی کے مہینے میں کتاب بھی اپنے لانچ کر دیا تھا. تو جب ایک انسان اپنا تمام کام کر لیتا ہے اور اس کے بعد کتابی شکل دے کر اس کو ریلیز کر دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہی از ریڈی ٹو امپلیمنٹ. اور غالباً انہوں نے پرائم منسٹر سے یہی کہا تھا کہ یہ میرے ریکمنڈیشنز ہیں اور اس کو میں امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کو پھر انہوں نے ایک اور کمیٹی بھی تشکیل دے دی وہاں پر, ایڈوائزری کاؤنسل. تو یہ مجھے سمجھ بھی نہیں آیا کہ جب ایک کام آپ نے کر لیا ہے 6-7 سال لگا کر, بلکہ اس سے زیادہ ہو گیا ہے, تو پھر مزید کمیٹی بنا کر اس پہ کیا کام کرنے کی ضرورت تھی. اس کو تو امپلیمنٹ کرنا تھا. یہی بات پرائم منسٹر کو بتائی گئی تھی کہ میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تو وہ ابھی تک کمیٹی اپنا کام کر رہی ہے اور میرے نزدیک وہ بہت اہم ہے ہمارے سول سروس سے ریلیٹڈ, گورننس سے ریلیٹڈ ریفارمز کا. جہاں تک انرجی کا تعلق ہے, جب بھی کسی ملک میں کوئی زلزلہ آتا ہے تو اس زلزلے کا ایک ایپی سینٹر ہوتا ہے. پاکستانی معیشت میں اگر کوئی زلزلہ ہے تو اس کا ایپی سینٹر جو ہے وہ انرجی ہے. ہر چیز انرجی سے ایمینیٹ ہو رہی ہے, چاہے وہ تو میرے نزدیک اس وقت منسٹری آف انرجی از موسٹ امپورٹنٹ منسٹری, ایون امپورٹنٹ دین فائنانس منسٹری. وہاں پر کافی چیلنجز ہیں. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہاں سرکولر ڈیٹ کا بھی ایشو ہے, وہاں پر بہت سارے انیفیشینٹ پلانٹ چل رہے ہیں. میں ایک زمانے سے کہتا رہا ہوں کہ بھائی ان پلانٹ کا آپ ایک ٹیکنیکل آڈٹ تو کراؤ کہ جو پلانٹ اگر 18%, 20%, 22% ایفیشنسی میں چل رہا ہے تو کیا اس کو چلنے دینا چاہیے یا اس کو آپ فیز آؤٹ کریں اور نئے والوں کو اجازت دیں. کیپیسٹی چارجز دے رہے ہیں 25 سال سے. جی اسی کی بات میں کر رہا ہوں, بالکل اسی کی طرح یہ ایک ہے, اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ سب سے بڑا ایشو ہی ہمارا انرجی کا ہے. جب تک یہ صحیح نہیں ہوگا آپ کے فائنانسز بھی صحیح نہیں ہوں گے. ہماری کیپیسٹی پیمنٹ بلون کی طرح پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ 2015-16 میں 250 بلین تھا, اس مالی سال میں 650 بلین ہوگا. جیو اسٹریٹجک انوائرمنٹ بدل گیا ہے. ٹھیک ہے, لاسٹ منٹ ہے. صحیح ہے بالکل ڈاکٹر صاحب. اب رانا صاحب اس میں ایک تو ہے نا وہ جو پیسے اب تک آئے ہیں اس سے تو بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ صرف حل ہوا ہے نا. اب باقی چیزوں کو کرنے کے لیے اگر IMF کے پاس نہیں جائیں گے تو آلٹرنیٹ کیا ہے؟ دیکھیں بات بڑی بنیادی ہے. IMF کے پاس جانے کا مطلب قرضے کے علاوہ کیا ہے وہ امپورٹنٹ ہے. جب IMF آپ کی ملک کو لینڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا بھر کے لینڈنگ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ آپ کی ریٹنگ بڑھا دیتے ہیں, آپ کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے, آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ٹیکنگ لون اینڈ اسپینڈنگ اٹ, اٹس اباؤٹ سیکیورنگ اے پوزیشن. تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کا جب آپ کے پاس لون آتا ہے تو آپ کی جو ریاست کی جو کریڈیبلٹی ہے, وائبلٹی جو ہے فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی وہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کے مینی فولڈ آپ کو فائدے ہوتے ہیں. آپ کے پاس اگر اچھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے تو یہ مانگے ٹانگے سے جتنے فائدے آپ بتا رہے ہیں اس سے تو پھر اس کا مطلب پیسے اپنے پاس ہوں تو بھی چلے جانا چاہیے IMF کے پاس. نہیں اگر ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے. ختم ہو گیا. بہت شکریہ عامر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. رانا صاحب, ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.